السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے جو کل خط اپنے جلسے میں دکھایا تھا، اس کے مطابق پورے پاکستان میں چیمن گوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اس حصے میں سب سے اہم انکشافات وزیر داخلہ شیخ رشید نے کیے ہیں۔ چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا ہے وزیر اعظم عمران خان نے جو خط کل اسلام آباد جلسے میں دکھایا تھا، انہیں اس کا نہیں پتہ تھا۔ وزیر اعظم عمران خان سے کل رات ہی اس خط کے بارے میں پتہ چلا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وزیر داخلہ شیخ رشید کو اس خط کا نہیں پتہ تھا، کیا خط جعلی ہے؟ اس میں بہت سے انکشافات ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں خط مشہور ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے جب میاں نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا تو میاں صاحب نے ایک قطعی خط دیا کہ سپریم کورٹ نے جعلی قرار دیا۔ اس سے پہلے ذوالفقار بھٹو نے بھی ایک خط عوام میں دکھایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے یہ خط جعلی ہے۔ یہ نواز شریف کے ان ثبوتوں کی طرح ہیں جو انہوں نے قومی اسمبلی میں پیش کیے تھے، پھر وہ ثبوت کبھی عدالت میں گئے ہی نہیں تاکہ انہوں نے ان ثبوتوں پر عدالت سے استثناء بھی مانگ لیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان یہ خط دکھا کر صرف لوگوں کی ہمدردیاں جیتنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت بہت سے چینل اور یوٹیوبرز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ خطرہ انڈین ایجنسی سے ہے۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف نے لندن میں جو MI5 اور MI6 سے ملاقاتیں کی ہیں، اس سے بھی یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ لیکن جہاں تک حالات ہے، لگتا ہے کہ عمران خان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے لیے یہ سب ڈرامے کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان جب سچ بول رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ فل پھوڑ بولتے ہیں، لیکن جب وہ بہت کوشش کی ہے کہ جھوٹ بولیں لیکن جھوٹ ان کو بولنا نہیں آیا، وہ بار بار خط کو پڑھتے اور اس میں سے پڑھ کے سناتے رہے ہیں۔ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے عوام سے جھوٹ بولا ہے۔ اس جھوٹ کی سزا انہیں ملنی چاہیے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید جو کہ اس وقت ایک اہم وزارت پر ہیں، پاکستان میں جب بھی کسی شخصیت کو یا کسی جگہ بم دھماکے ہونے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وزارت داخلہ کے پاس رپورٹ آتی ہے۔ اس کے بعد وزارت داخلہ الرٹ جاری کرتا ہے کہ فلانی جگہ پر دھماکے کا یا فلانی شخصیت کو فلانا حملے کا منصوبہ بن رہا ہے۔ جب شیخ رشید ہی اس خط سے بے خبر ہیں، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ انہیں 3 سے پہلے یہ خط مل گیا تھا، ابھی اسی خط کی بدولت اپوزیشن اور غیر ملکی ان کے خلاف ہیں۔ شیخ رشید کو پتہ ہی نہیں چلا اس خط کا، اور انہیں کل رات اچانک وزیر اعظم سے معلوم ہوا کہ وزیر اعظم کے پاس ایک خط ہے جس میں غیر ملکیوں نے وزیر اعظم عمران خان کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی بندے کو جان سے مارنے کی دھمکی لکھ کر دے۔ پاکستان کے وزیر اعظم واحد وزیر اعظم ہیں جنہیں یہ دھمکی لکھ کر دی گئی ہے۔ صرف عوام کو بیوقوف بنانے کی ایک چال تھی، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ میں انہوں نے صرف یہ دکھانا تھا کہ عوام ان کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے جو انالیسز یا سروے آتے رہے ہیں، ان میں عمران خان کو بہت عوامی حمایت حاصل تھی۔ ان سرویز کو دور کرنے کے لیے کل اسلام آباد میں جلسہ رکھا۔ اسلام آباد کے جلسے میں موجود شائقین کی دیکھی جائے تو سب سے زیادہ تجارت KP سے تھی، اور اس کے بعد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے تھی۔ ان کی پاپولیرٹی مقبولیت سب سے زیادہ ہے اور سب سے کم تعداد پنجاب کے لوگوں کی تھی۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب میں کم پاپولر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو چاہیے کہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ سیاست سے کرے، نہ کہ ڈرامے بازیوں سے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے وزیر داخلہ تک کو یہی بتایا تھا کہ وہ خط انہیں مل چکا ہے، وہ آئندہ اس خط کو لیک کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وزیر خارجہ پر ان پر اعتبار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید نے یہ بھی اہم انکشاف کیا کہ وہ پنجاب حکومت توڑنے کے حق میں تھے، میں گورنر راج جگانے کے حق میں بھی تھے، لیکن ان کے دونوں مطالبات پورے نہیں کیے گئے۔
پر گورنر راج لگانے والی بات تو غیر قانونی تھی، لیکن اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کو پہلے بدل دیتے تو اب تک اتنا مرحلہ نہ پہنچتا۔ وزیر اعظم نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ پنجاب میں انہوں نے سب سے نکمے ترین کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا ہے۔ میں تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ وہ کسی ایسے کو وزیر اعلیٰ بناتے جس سے سچائی کا پنجاب میں نام پڑتا، لیکن وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی وجہ سے رئیس پی ٹی آئی بھی پنجاب میں ختم ہو جائے گی۔ آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی امیدوار بھی نہیں ملے گا، لیکن وزیر اعظم نے جو حرکت کی ہے وہ ناکافی ہے۔ رشید چونکہ پرانے مجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کا اگر کوئی مشورہ قبول کر لیا جائے تو اس سے سیاست میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ عوام سے وہ ہمدردی کا ووٹ چاہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کی حکومت کو کچھ ہو گیا، عوام کو یہ بتا سکیں کہ ان کی حکومت امریکہ اور یورپی یونین نے گرائی ہے۔ یہ پیسے انہوں نے نواز شریف کو دیے، حکومت ان سے کی نہیں جا رہی اور وہ دوسرے ملکوں کو بتا رہے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔